حسد ویسے تو ہو جاتا ہے جیسے یہ سورہ یوسف میں بھی آتا ہے, لیکن حسد جب یہ شکل اختیار کر جائے کہ آپ اگلے سے اس حد تک نفرت کرنے لگیں کہ اس سے یہ چیز چھن جائے, جی جیسے اللہ نے حاسدین سے پناہ مانگنے کے حوالے سے سورہ فلق میں آتا ہے. تو میں یہ سن رہا تھا کہ حاسد وہ ہوتا ہے جو یہ چاہے کہ اگلے سے چیز چھن جائے, نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے, یا بس یہ تباہ و برباد ہو جائے. اس لیول تک عثمان بھائی بندہ کیسے چلا جاتا ہے؟ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اور مجھے جواب بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ یار اس لیول تک بندہ گر گیا ہے کہ وہ اگلے کی موت چاہ رہا ہے. لوگ جادو کروانے تک چلے جاتے ہیں حسد کی وجہ سے. کیسے انسان اتنا گر جاتا ہے عثمان بھائی؟ علی بھائی سب سے پہلے دیکھیں گے جو سب سے پہلے حسد کس نے کیا؟ ابلیس نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے کیا. صحیح. اب ہم مسئلہ دیکھیں گے کہ مسئلہ کیا بنا تھا ان کے درمیان. وہ ایک ہی جملہ تھا, آج کل ہمارے معاشرے میں وہ جملہ گردش کر رہا ہے. اس نے کیا کہا تھا؟ انا خیر منہ. ابلیس نے کہا تھا میں اس سے بہتر ہوں. انا خیر منہ, یعنی اللہ تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا, مجھے آگ سے آگ اوپر جاتی مٹی نیچے, میں اس سے بہتر ہوں اور میں سجدہ کروں. جب یہ والا وائرس کسی بھی باڈی میں آتا ہے کہ انا خیر منہ, ابلیس کے آیا تھا, یہ ابلیس نے کہا تھا میں بہتر ہوں آدم علیہ السلام سے. انسانوں میں بھی جس کی باڈی میں یہ وائرس آتا ہے, جس طرح کووڈ آتا ہے نا, زبان کا ذائقہ چلا جاتا ہے, کووڈ آتا ہے تو کھانسی ہوتی ہے, سانس مشکل ہو جاتا ہے اور مسائل کئی آتے ہیں. جس باڈی کے اندر یہ انا خیر منہ یہ وائرس آتا ہے نا کہ میں اس سے بہتر ہوں, یہاں پھر تباہی آتی, وہاں حسد پیدا ہوتا ہے. پھر آپ کی باڈی نیگیٹو ریز کا ٹاور بن جاتی. اللہ کے نبی نے فرمایا العین تدخل الرجل القبر والجمل القدرہ, نظر بد انسان کو قبر میں, اونٹ کو ہنڈیا میں لے جاتی. نظر کیا دوسرے کو دیکھنا ہی ہے نا, کچھ چیز نہیں مارنی اسے, صحیح دیکھنا ہے. تو اس کی باڈی سے نیگیٹو ریز نکل کے دوسرے بندے کو ہٹ کرتی ہیں. اس کے سائنس کیا عثمان بھی تھوڑا سا ایڈ کر دیں. نظر بد کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم پہ ہے, تو اس کے کیا کیسے پتہ لگتا ہے آپ پہ نظر بد؟ علی بھائی اس کے کوئی قرآن و حدیث میں اس کے سائنس ذکر نہیں ہوئے. اچھا. اس میں یہ ہے کہ آپ کی طبیعت میں کوئی بوجھل پان آنا شروع ہو جائے گا, ٹھیک ہے, آپ کا کام کرنے کو دل نہیں کرے گا, اچھے خاصے تھے, بزنس ہے, سارا کچھ ہے, لیکن آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگے گی. آپ کی نیند بالکل ختم ہوگی, شام کے وقت گھبراہٹ اور بے چینی سٹارٹ ہو جائے گی, کندھوں پہ جسم پہ بوجھ محسوس ہوگا, آپ کا چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑنے کو دل کرے گا. آپ سمجھیں گے کہ میں جس طرح ریموٹ کنٹرول ہوا ہوں, ہر بات کو میں نیگیٹو طرف لے کے, لیکن اس کی نفسیاتی وجوہات بھی تو ہو سکتی ہیں. ہاں, یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنی سمٹمز ہیں یہ انگزائٹی, ڈپریشن, اسٹریس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, نظر کی وجہ سے بھی, یہ تو کوئی معالج بتا سکتا ہے. صحیح. تو علی بھائی اس کی جو بات ہو رہی تھی کہ حسد, میں حدیث پڑھ رہا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے. ایمان اور حسد ایک دل میں نہیں آ سکتے. بالکل صحیح. جہاں حسد ہوگا وہاں ایمان ختم, جہاں ایمان گیا تو اس کی زندگی سے سکون چلا جاتا ہے, اور جس کی اپنی زندگی میں سکون نہ ہو وہ دوسروں کو کیسے سکون سے رہنے دے گا؟ وہ تو خود ایک بیمار شخص ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترغیب و ترہیب میں ہے, کہ حسد تو دین کو مونڈ دینے والی مرض ہے. اچھا. دین کو مونڈ دینے والی, مثلا ایک بندہ حسد کرتا ہے تو سمجھیں دین اس سے دور چلا گیا, اس کا دین سے کوئی لنک نہیں ہے. اور حسد کرنے والا بیسیکلی اللہ کی تقسیم پہ ناراضی ہونے والا شخص ہے, وہ راضی نہیں ہے. اب اللہ ہے نا, اللہ نے تقسیم کی ہے, ایک آدمی اسے گاڑی دے دی, ایک آدمی اسے بائک دی, اور اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے. اس کے پاس بائک ہے تو اس میں بھی 100 حکمتیں ہیں, کیونکہ اصل علم اللہ کے پاس ہے. تو جو اللہ نے چیزیں تقسیم کی, بانٹی, حسد کرنے والا وہ کہتا ہے نہیں, یہ اللہ کی تقسیم غلط ہے, جو اس کے پاس چیز ہے نا وہ تو میرے پاس ہونی چاہیے تھی. تو یہ جب اس تقسیم پہ وہ راضی نہیں ہوتا تو وہ خود ایک, میں کہتا ہوں ایسا بندہ جو دوسروں سے حسد کرتا ہے, وہ کینسر کی مرض لگ جائے وہ چھوٹی مرض ہے, اس کی زندگی کا سکون ہی چلا جاتا ہے, ایمان ہی چلا گیا. جیسا آپ نے حدیث بتائی, ایمان ہی چلا گیا. تو WHO کیا کہتا ہے کہ ایک صحت مند کے اندر کون سی علامتیں ہوتی ہیں؟ 3 چیزیں ہوں گی, فزیکل ہیلتھ, مینٹل ہیلتھ اور سوشل ویل بینگ. صحیح. یہ 3 چیزیں کسی بندے کے اندر ہیں تو وہ صحت مند آدمی ہے. بالکل ٹھیک. اب فزیکل ہیلتھ بہت سارے لوگوں کی اچھی ہے, مینٹل ہیلتھ ان کی حسد کر رہا ہے, مینٹل ہیلتھ کسی کا کینہ اور بغض دل میں رکھا ہوا ہے, مینٹل ہیلتھ اس کی نہیں ہے, وہ صحت مند آدمی نہیں, اس کو ہم صحت مند نہیں کہہ سکتے. صحیح بات. تو جو حسد کرنے والا ہے وہ صحت مند آدمی نہیں ہے. اور عثمان بھائی کچھ لوگ اتنا حسد اور اتنی لڑائیاں اور سخت مزاج, جیسے آپ نے کہا, کوئی چھوٹی سی بات ہوئی تعلق ہی توڑ لیا رشتہ داروں سے,
اور تعلق اس لیول کا توڑا کہ اولاد نے بھی تعلق توڑا, آگے ان کی اولاد نے بھی تعلق توڑا, یعنی وہ سلسلہ چل رہا ہے. میں سوچتا ہوں کہ یار وہ بندہ قبر میں اللہ معاف کرے بچائے کہ اس پہ رحم کرنے کے اولاد کو چاہیے آگے دوستیاں کر لے, اپنے معاملات سلجھا لے, تاکہ آپ کے والدین خدا نہ خواستہ اگر ان سے کوئی کوتاہی ہو گئی تعلق توڑنے کی تو ان کو بھی کچھ سکون آ جائے جی کہ ہمارے بچوں نے پیچھے سے معاملات درست کر لیے. لیکن وہ چلتا جا رہا ہے, بات ہی نہیں کر رہے ایک دوسرے سے. علی بھائی ماحول کا بھی تو اثر ہوتا ہے نا, وہ اورا آپ نے سرچ کیا ہوگا, جو حالہ ہے ہر بندے کے ارد گرد اورا, تو جب ہمارا اورا یا حالہ, یہ تو ایک سائنسی ریسرچ ہے, وہ پازیٹیو نہیں ہوگا تو باقی ماحول کیسے پازیٹیو ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا, ایک بدبودار چیز ہے, اسٹوڈیو میں اگر رکھ دی جائے تو کیا سب کو بدبو نہیں آئے گی؟ بالکل. تو اسی طرح ایک بندہ نیگیٹو آدمی ایک گھر میں رہ رہا ہے تو سارے لوگوں کو نیگیٹو کر دے گا. اگر والد نیگیٹو ہے, حسد کرتا ہے, تو اولاد بھی کرے گی, ضروری نہیں ہے کرے گی. اس نیگیٹو ریز کا, شعاؤں کا اثر ہوتا ہے. جس طرح نظر بد لگ جاتی ہے تو نیگیٹو سوچنے کا بھی دوسروں پر اثر ہوتا ہے. گفتگو کا جس طرح اثر ہوتا ہے نیگیٹو سوچنے کا بھی ہوتا ہے. سائنٹیفک چیز ہے.